اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور، 14 رکن ممالک کی حمایت۔ امریکہ کی پالیسی میں بڑی تبدیلی، اسرائیلی دھمکی کے باوجود قرارداد ویٹو نہیں کی، رائے شماری میں حصہ بھی نہیں لیا۔ بطور احتجاج اسرائیل نے سیکیورٹی وفد کا دورہ واشنگٹن منسوخ کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ سماعت پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ سائفر کا متن کیا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو فائدہ ہو گیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس بدھ کو طلب، 4 نکاتی ایجنڈا جاری۔ مالی سال 2023-24 کی وسط مدتی بجٹ جائزہ رپورٹ کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ وفاقی، صوبائی اور ضلعی فائنینشل اسٹیٹمنٹ بھی پیش کی جائے گی۔ بجلی صارفین پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں، تمام 10 سرکاری بجلی کمپنیوں نے آئندہ مالی سال کے لیے 2,812 ارب روپے مانگ لیے۔ نیپرا کو مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے اربوں روپے وصولی کی درخواستیں۔ بجلی کمپنیوں کی درخواستوں پر 2 اور 3 اپریل کو سماعت ہوگی۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر امریکی پابندیوں کے خلاف استثناء کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے تصدیق کر دی، بولے پاکستان پابندیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، بھرپور لابنگ کی جائے گی، منصوبے کی تعمیر جلد شروع ہوگی۔ ٹیکس نادہندگان اور ٹیکس چوروں کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی راہ میں حائل رکاوٹوں کی نشاندہی اور ذمہ داران کے تعین کے لیے انکوائری کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی۔ 7 دن میں نشاندہی کی جائے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ کمیٹی کارخانوں میں ٹیکس کے خودکار نظام کے اطلاق کے لیے آئندہ کے لاہ عمل پر تجاویز بھی دے گی۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا، 4 نکاتی ایجنڈا جاری۔ اجلاس میں وسط مدتی بجٹ جائزہ رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔ مشترکہ وفاقی، صوبائی اور ضلعی فائنینشل اسٹیٹمنٹ پیش کی جائے گی۔ احد چیمہ کے بچوں کی فیس معافی کا معاملہ بگڑ گیا۔ پرنسپل ایچسن کالج مائیکل اے تھامسن نے گورنر پنجاب سے اختلاف پر استعفیٰ دے دیا۔ بورڈ کے سینئر رکن بابر علی بھی مستعفی۔ مائیکل اے تھامسن نے اسٹاف کو لکھے گئے خط میں کہا کہ چند افراد کی خاطر پالیسیوں میں تباہ کن تبدیلیاں لائی گئیں۔ اسکولوں میں اقربا پروری اور سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ گورنر ہاؤس کے جانبدارانہ اقدامات کے باعث گورننس کا نظام تباہ ہو گیا۔ درسگاہ کے بورڈ آف گورنرز نے آج ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ سماعت پر سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ سائفر کا متن کیا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو فائدہ ہو گیا۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر اظہار عدم اعتماد، بانی تحریک انصاف کے کیسز سے خود کو الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ۔ پارٹی کے مرکزی ترجمان رؤوف حسن نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی۔ تحریری حکم میں کہا کہ سندھ اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی لارجر بینچ بن چکا ہے، معاملہ ایک نوعیت کا ہے، چیف جسٹس لارجر بینچ تشکیل دیں۔ اعظم سواتی کو جنرل نشست پر سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت۔ پشاور میں اپیلیٹ ٹریبیونل نے مراد سعید کو بھی انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی۔ کوئٹہ میں نون لیگ کے مصلح الدین، بلال احمد خان اور امجد صدیقی بھی اہل۔ ریٹرننگ افسر محمد فرید آفریدی نے تینوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے۔ سندھ سے ایم کیو ایم کے نجیب ہارون کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ فیصل وافجہ کو سینٹ کا ٹکٹ ملے گا یا نہیں، ایم کیو ایم آج فیصلہ کرے گی۔ ایڈ ہاک کمیٹی کی آج اہم بیٹھک میں سینٹ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے نام فائنل کیے جائیں گے۔ کمیٹی کے بیشتر ارکان فیصل وافجہ کو ٹکٹ دینے کے مخالف۔
फैसलाबाद पुलिस ने पतंग की डोर से नौजवान की हलाकत के मुकदमे में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सीपीओ मोहम्मद अली जिया के मुताबिक मरकजी मुलजिम आबिद पतंगबाजी कर रहा था। हिरासत में लिए जाने पर मुलजिम ने एतराफ़ किया कि उसकी गलती से नौजवान आसिफ की मौत हुई। ईद अपनों में मनाने का इंतजाम। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर पर 4 खुसूसी ट्रेनें शेड्यूल जारी कर दिया। पहली ट्रेन कराची से पेशावर, दूसरी कोयटा से रावलपिंडी के लिए 7 अप्रैल को रवाना होगी। 8 अप्रैल को कराची से लाहौर के लिए तीसरी ट्रेन और 9 अप्रैल को चौथी ट्रेन लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। मौलूद काबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के घर पर पहले फर्जंद की आमद। नवासे रसूल और जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत। शहज़ादा अमन ने 7 बरस नाना के साथ गुजारे। बैत रिज़वान और नजरान के ईसाइयों के साथ मुबाहिला में भी खातिमुल मुरसलीन के साथ रहे। GTV न्यूज़ की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में लादीनियत और मजहब से बेजारी का नौजवानों में तेज़ी से बढ़ता रुझान, असबाब और सद्देबाब। नौजवानों की दीन से दूरी क्यों, उलमा कराम की मुदल्लिल और मुफस्सिल बातचीत। इस्लाम के आइल कवानीन और ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर भी गुफ्तगू। मगरबी हवाओं का एक सिस्टम आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 5 अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। T20 वर्ल्ड कप और अहम सीरीज़ की तैयारी। कौमी क्रिकेटर्स का T20 फिजिकल फिटनेस कैंप आज से काकूल अकेडमी में शुरू होगा। फिटनेस कैंप में मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान समेत 29 खिलाड़ी शामिल। कैंप में खिलाड़ियों को आने वाली सीरीज़ और टूर्नामेंट में शामिल किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 के सिलसिले में पाकिस्तान और उर्दून का दूसरा मैच आज होगा। कौमी फुटबॉल टीम की दारुल हुकूमत अमान में प्रैक्टिस। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा।